آج آپ بڑے اداس اداس لگ رہے ہیں، کیا بات ہے؟ اداس نہیں، مجھے لگا شاید علی امین گنڈا پور صاحب کو صوبائی صدارت سے ہٹا دیا گیا، اس کا بڑا دکھ ہوا ہے آپ کو؟ میرا ان کا کیا لینا دینا؟ کیوں؟ آپ کا ان کے ساتھ کوئی سمپتھک، نہیں کوئی میرا ایفیلیشن ان کے نہیں ہے؟ ساتھ کوئی ایسی ہے نہیں، ایسوسیشن نہیں ہے، وہ مزے کے آدمی ہیں. ہاں. آئی تھنک ہی از میڈ فار سوشل میڈیا پولیٹیشین. ہوں. بالکل جیسے ٹرمپ ہے ہوں. تو ٹی آئی خان کے ایک چھوٹے سے ٹرمپ ہیں ہوں. وہ نہ وہ سر کے پٹکا پگڑ شٹکا جو یہ بناتے ہیں اپنی. ہاں. لیکن بالآخر بکری سے ہو جاتے ہیں. ہوں. تو کس کے سامنے بکری سے ہو جاتے ہیں؟ جب آپ دونوں طرف کھیلیں تو بس پھر یہ ہے، دونوں کے آگے بکری ہونا پڑتا ہے. اچھا، لیکن یہ جو انڈرسٹینڈنگ یہ ابھی تک کلیئر نہیں ہوئی کہ کہہ رہے ہیں کہ جی کیونکہ خان صاحب نے کہا کہ جی آپ گورننس اور ایڈمنسٹریشن پہ توجہ نہیں دے رہے، مطلب اتنی امپورٹنٹ چیز بڑے عرصے بعد خان صاحب کو محسوس ہوئی کہ ایز اے سی ایم ان کو یہ بھی کرنا چاہیے تھا، خان ورنہ تو صاحب کے پاس جو ہے وہ براہ راست ان کے بارے میں اطلاعات نہیں تھی نا، تو وہ تو یہی سمجھتے رہے. یہ تو شبہ انہیں شروع سے تھا کہ بھائی ان کے رابطے ہیں، اور ظاہر ہے کائیاں سیاستدان کے طور پر آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ دوسرا کیمپ آپ کے بارے میں کیا سوچ رہا ہے. تو وہ علی امین کے ذریعے اس میں آگہی اس کی ملتی رہتی. تو جب تک آپ میرے اعتماد سے میرے مخالف کیمپ میں ہیں یا ان سے رابطے میں ہیں یا کم از کم ان کی خبر رکھتے ہیں یا آپ کی گفتگو سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں، تو اس پہ تو کوئی اعتراض نہیں. یہاں پہ لیکن میرا خیال ہے جس پہ بہت کم لوگوں کی توجہ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ایک جذباتی مسئلہ آ گیا. جذباتی مسئلہ یہ ہوا کہ 2 مرتبہ علی امین گنڈا پور صاحب جو کہ دور حاضر کے سلطان راہی نظر آتے ہیں ہمیں سلطان، بالکل، وہ اسلام آباد فتح کرنے آئے تھے اور راستے میں کہیں اچک لیے گئے، تو راستے میں اچک لیے گئے، تو منزل مراد تک نہ پہنچ پائے. اب کی بار جو ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ خاص صاحب کے نقطہ نظر سے بڑی ایک ایموشنل بات ہے کہ ان کی اہلیہ جو کوئی پسند کرے یا نہ کرے، لیکن ان کی شہرت یا پبلک جو پرسیپشن ہے وہ یہ ہے کہ وہ نہ صرف یہ کہ گھریلو خاتون ہے بلکہ وہ شرعی پردے کا بھی بات. تو وہ اس تمام ریپوٹیشن کے ساتھ انہوں نے کہا اس دفعہ پھر میں جاتی ہوں. تو 24 نومبر کو فدائین عمران خان کا لشکر لے کے، لشکر کہہ لیں، کارواں کہہ لیں، کارواں کہہ لیں، چلیں، وہ اس کی حقیقی معنوں میں وہ قائد تھی. ٹھیک. اور وہ بالکل 2-4 قدم پہ رہ گیا تھا، جس کو لب بام کہہ دیا. تو وہ بکری ہو گئے علی امین صاحب. ہاں، دیکھیے درمیان لیکن میں ڈی چوک تک تو آ گئے تھے نا سر وہ. اچھا، اس میں ایک چھوٹی سی بات ہے، اس کا مطلب تو یہ سمجھا جائے کہ خان صاحب کا جو اصل گرج ہے وہ بیسکلی بشرا بی بی صاحبہ کی شکایت ہی بنی نا، ورنہ ابھی جو اس سے پہلے آپ نے بات کی تھی کہ وہ ادھر بھی تھے اور ادھر بھی تھے، دونوں طرف کی بات کرتے تھے، تو خان صاحب کو تو اس پہ اعتراض ہی نہیں تھا. ان کو تو پتا تھا کہ وہ پیغام رسانی دونوں طرف کر رہے ہیں، خان صاحب کے بھی اور ان کے درمیان بھی. نہیں، لیکن تو اس اس کے وقت تو بعد یہ کہ اعتراض نہیں تھا بشرا انہیں. بیوی سے بھی تو گفتگو شروع ہو گئی نا، پھر ان کی بھی اہمیت بڑھی کہ بھائی دیکھیے نا. اب اس واقعے کے بعد سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بشرا بیوی اب فدائین کو براہ راست نہیں وہ مخاطب ہو رہی. بالکل، ان کا آخری خطاب وہی تھا جو انہوں نے اس وقت کیا. اس کے بعد سے خطابات ختم ہو گئے. ٹھیک ہے نا. تو میں یہ دیانتداری سے سمجھتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی لوگوں نے انالیسس کیا ہے نا علی امین گنڈا پور صاحب پہ کڑا وقت آنے کا، اس میں وہ اس پہلو کو نظر انداز کیے ہوئے کہ خان صاحب کو ایموشنلی جو رشتہ لگا کہ یار میری بیوی شرعی پردے سے باہر آئی اور فدائین جو ہے وہ اسلام آباد میں نہ صرف یہ کہ داخل ہوئے بلکہ انہوں نے ٹھیک ٹھاک ایک حوالے سے یہاں پہ جو کنٹینر وغیرہ لگے ہوئے تھے اور جس طرح نعرے والے لگوا کر اسلام آباد کی پولیس نے اپنے آپ کو بڑا کر جیسے دیکھ لیں گے آپ کے دکھاتے صحیح، تو انہوں نے آ کے یہ بالکل ادھر تو تھے ادھر کلثوم پلازا 5 منٹ کے فاصلے پہ یہاں سے تقریباً. تو پھر ان کا جو کنٹینر تھا بی بی کا جس میں انہوں نے وہ پبلک ایڈریس سسٹم بھی لگوا رکھا تھا،
وہاں اچانک پتہ چلتا ہے کہ وہ خراب ہو گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور پھر اچانک اس میں آگ بھی لگ گئی. غالباً اس میں انہوں نے بی پی نے اپنا وہاں اندازہ یہ رکھا ہوگا کہ وہ جب پہنچ گئی ڈی چوک تو اس وقت تک وہ وہاں سے نہیں نکلیں گی اور کنٹینر سے خطاب کرتی رہیں گی فدائین کا مورال اپ رکھنے کے لیے. تو وہ جو ان کی نظر بظاہر پسپائی ہوئی ہے، ہاں اس میں گنڈا پور صاحب کا ہاتھ لگتا ہے. میرا خیال ہے کہ گنڈا پور صاحب کا ہاتھ نہ بھی ہو، یا الزام ان کے اوپر جاتا ہے، اس کو اس طرح کر سکتے ہیں کہ خان صاحب یا ان سے ناراض ہیں. چلے الزام نہ بھی کہیں تو وہ یہ کہ یار آپ نے آپ کے ہوتے ہوئے ایسا کیسے ہو اس گیا، یعنی کڑے وقت میں آپ یعنی کہ کچھ تھوڑے سے بکری ہو گئے، کو مزہ نہیں آیا. چلیں یعنی بڑھ کے چلیں یہ تو چلیں گنڈا پور صاحب کا میرا خیال ہے چیپٹر ہی کلوز. اگر مزے کی بات یہ کہ جنید نہیں مطلب اب تو نہیں چیف منسٹر تو ہیں، لیکن اب خبریں یہ بھی ہیں کہ شاید ہو سکتا ہے سلیم سواتی صاحب کا نام آ رہا ہے کہ شاید یہ سی ایم شپ سے بھی شاید چلے جائیں، ہاتھ دھو دیں، اور سواتی صاحب ہاں اور سواتی صاحب کو بنا دیا جائے جو غالباً اسپیکر یا ڈپٹی اسپیکر ہیں. نہیں اسپیکر ہیں. ہاں ان کی اہمیت اس وجہ سے ہے کہ جب یہاں سے 26 نومبر کو گئے ہیں تو حضرت صاحب تو خود بطور چیف منسٹر جو ہیں وہ غالباً کسی وہ سرکاری گیسٹ ہاؤس وغیرہ یہ وہ ظاہر چیف منسٹر کے پاس وہ بہت کچھ ہوتا ہے، بہت سارے محکمے ہوتے ہیں اور تمام محکموں کے اپنے اپنے گھر بھی ہوتے ہیں، سیف ہاؤسز بھی ہوتے ہیں، کیونکہ بہرحال اسپیشل برانچ بھی تو ہے نا، کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ بھی ہے. بالکل ہے سر. لیکن سنا ہے کہ بشرا بی بی نے جو قیام فرمایا وہ کسی سرکاری ریسٹ ہاؤس میں نہیں تھا، وہ ان کے حجرے میں یا ان کے گھر میں نہیں، سواتی صاحب کے. تو یہ غالباً سواتی صاحب کی بات اس سے چلی اور پھر دور تلک جائے گی. آئی کانٹ سے، لیکن یہ کہ اسی دن سے لوگ جو ہیں ان کا نام لے رہے ہیں. ہاں اچھا اب ایک اور مسئلہ بھی چلیں، یہ تو اب چیپٹر کلوز کرنے والی بات نہیں کرتی میں، لیکن یہ ضرور ہو گیا کہ کچھ نہ کچھ ہوا ضرور ہے گنڈا پور صاحب کے ساتھ، ان کو دھچکا لگا ہے، مان لیتے ہیں. اچھا ایک اور دھچکا جو حکومت کو لگتے لگتے رہ گیا وہ یہ کہ پی ٹی آئی نے ایک دن پچھلے ہفتے اٹھ کے صبح کہا جی ہم نے آج سے مذاکرات نہیں کرنے، آپ نے کمیشن بنانا ہے تو آج ہی بنائے ورنہ خدا حافظ. پھر ایک دم عرفان صدیقی صاحب آتے ہیں منظر پہ اور کہتے ہیں خدا را ہماری بات تو سن لیں. پھر پی ٹی آئی کو ایک دم خیال آتا ہے کہ نہیں یہ تو بات ان کی سننی چاہیے تھی، تو 28 جنوری پہ چلے جاتے ہیں. اب 28 جنوری کو کیا ہوگا آپ کے خیال میں؟ مجھے تو لگتا ہے کہ کمیشن کی بات بھی نہیں مانی جائے گی، لیکن بس ایک انگیجمنٹ ہوگی. مطلب دونوں طرف سے یہ ہو کیا رہا ہے؟ دیکھیے دونوں ہی دکھاوا کر رہے ہیں. میں آپ کو اس وقت بھی کہہ رہا تھا ہمارا پرابلم یہ ہو گیا ہے کہ ثنا ہمارے ارد گرد بہت سنجیدہ بہت سیریس مسائل آ رہے ہیں، اور ہماری مصیبت ہو گئی ہے کہ ریگولر میڈیا ہو سوشل میڈیا ہو ہم عمران خان سے شروع کر کے عمران خان پہ ختم کرتے ہیں. بالکل لیٹس فیس اٹ. حالانکہ دیکھو کتنا ایک سنجیدہ معاملہ ہوا ہے. وہ بیچارے خلیل الرحمان قمر صاحب اتنا اچھا ڈرامہ لکھتے ہیں، ویسے شکل سے کہاں پھنس گئے وہ، ان کے شکل پہ حوث لکھی ہوئی ہے. بس میں مذاق سر میں اسی لیے ان کی شکل غور سے نہیں دیکھتی. ہاں بہت اچھا ہے، اسی لیے آپ ابھی تک محفوظ ہے. رات کو کبھی فون تو نہیں کر دیا انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمارے ہی ایک ساتھی سے گفتگو کرتے ہوئے ان کے پوڈ کاسٹ میں کہ میرے ساتھ جو واقعہ ہوا ہے. کون سا والا واقعہ؟ وہ ان کے ساتھ تو لاتعداد ہوئے ہیں. نہیں جو رات کو بلوا تھے تو پھر اچھا یعنی پولیس کو آ دی گئی. ہاں بالکل. تو وہ کہتے ہیں وہ اس وجہ سے ہے کہ میں چونکہ عمران خان کا حامی. اچھا یہ ایک نئی بات نکلی ہے مارکیٹ میں. کی بات ہے. اس سے پہلے جو ہے وہ لڑکی کے بھائی ہوا کرتے تھے. ہاں بالکل. اب یہ کہ اگر آپ عمران خان کے حامی ہیں تو آپ کو کوئی خاتون رات کو بلوا سکتی ہے، رات گئے. اور آپ اتنے بے وقوف ہوتے ہیں، اتنے دیوانے ہوتے ہیں، خان صاحب کو پسند کرتے ہیں تو اس لیے ایسا ہوتا ہے، اور پھر آپ مدعا جو ہے وہ ڈال دیتے ہیں ان پہ. تو لیکن بہرحال وہ سنا ہے کہ پلے رائٹ بھی ہیں. مجھے تو شکل سے پراپرٹی ڈیلر لگتے ہیں ویسے بھائی صاحب، لیکن سر مجھے یہ دونوں نہیں لگتے، لیکن جو لگتے ہیں وہ میں کہہ نہیں سکتی. اچھا چلے.